معزز خواتین و حضرات، پاکستان ہماری زندگی ہے، پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، پاکستان یہاں کے مسلمانوں کو تحفظ دیتا ہے، اور یہ ملک جو ہے یہ قائد اعظم نے حاصل کیا تھا۔ قائد اعظم نے ملک جو ہے کیسے حاصل کیا تھا، بعض اوقات میں سوچتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں۔ معزز خواتین و حضرات، کہا یہ جاتا ہے کہ نہرو نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان بنے، پٹیل نہیں چاہتے تھے پاکستان بنے، گاندھی کہتے تھے میری بیت اللاش پہ بنے گا، اور فریڈم ایٹ مڈ نائٹ میں لکھا ہے کہ جب ماؤنٹ بیٹن آئے تو وہ لکھ کے لائے تھے کہ وہ پارٹیشن نہیں ہونے دیں گے، لیکن پارٹیشن ہوئی، اور یہ اس پارٹیشن کا صحرا جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے سر ہے۔ لیکن ایک اور محسن جو ہے اس کا تذکرہ بھی بار بار ہوتا ہے، اور وہ ایک ہندو ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر وہ ہندو اپنے پیشے سے، اپنے پیشے کے جو اخلاقیات ہے اس کے ساتھ اتنا اٹیچ نہ ہوتا تو شاید پاکستان نہ بنتا۔ معزز خواتین و حضرات، اس ڈاکٹر کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہ اس کا نام ہے ڈاکٹر پٹیل۔ ڈاکٹر پٹیل جو ہیں وہ بمبے میں پریکٹس کرتے تھے، قائد اعظم کے جاننے والے تھے، اچھے دوست بھی تھے ایک اعتبار سے، اور قائد اعظم انہیں اپنا چیک اپ بھی کرواتے تھے۔ جب شملہ کانفرنس ہوئی تو شملہ سے فاطمہ جناح اپنے بھائی کو لے کے چلتی ہیں، ٹرین چلتی ہے، اور یہ بڑا لمبا سفر ہے، کوئی 1400 میل کا سفر ہے بمبے سے شملہ تک کا، اور ظاہر اس وقت ٹرین بہت جو ہے وہ بہت تیز رفتار بھی نہیں ہوا کرتی تھی، تو فاطمہ جناح نے محسوس کیا کہ ان کے جو بھائی کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، جناح کی طبیعت جو ہے وہ بہت خراب ہو رہی ہے۔ راستے میں انہوں نے فون کیا ڈاکٹر پٹیل کو کہ ایسے یہ صورتحال ہے، تو ڈاکٹر پٹیل نے کہا کہ میں بمبے سے پہلے ایک اسٹیشن پہ آؤں گا اور آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا۔ ڈاکٹر پٹیل نے گاڑی پکڑی اور بمبے سے پہلے وہ ایک اسٹیشن پہ آئے۔ وہاں پہ وہ قائد اعظم کو انہوں نے دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے، اس شخص سے تو کھڑا نہیں ہوا جا سکتا، یہ تو بے حال ہوا پڑا ہے۔ تو انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح سے کہا کہ آپ نے مین اسٹیشن پہ اگر اترنا ہے تو وہاں جو انہیں بھی خبر تھی، پورے بمبے کو اس وقت خبر تھی، اور کہ وہاں پہ بہت بڑا جو مجمع تھا قائد اعظم کے استقبال کے لیے اکٹھا ہوا تھا، اس کا اگر قائد اعظم نے، اگر جناح نے اس مجمع کو اٹینڈ کیا تو یہ نہیں بچیں گے۔ خیر، اس سینٹرل اسٹیشن سے پہلے ہی انہوں نے ڈاکٹر پٹیل نے جناح کو اتارا، محترمہ فاطمہ جناح ان کے ساتھ ہوئیں، اور وہ جو ہے وہ اپنے کلینک پہ لے گئے، اور کلینک پہ جا کے انہوں نے ان کا ایکس رے کیا۔ وہ جو وہاں پہ مجمع تھا وہ مایوس ہو کے چلا گیا، لیکن بہرحال کلینک پہ جا کے انہوں نے ایکس رے کیا، اور جب ایکس رے کیا اور ایکس رے کو دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے تو دونوں پھیپھڑے جو ہیں وہ تباہ ہو چکے ہیں۔ وہاں پہ کوئی ٹینس بال جو ہے اس کے برابر تقریباً، جو آپ کہہ سکیں کہ بڑے 2 دبے تھے، اور جو ان کا جو لنگس تھے ان کا گوشت سڑ رہا تھا۔ تو قائد اعظم کو انہوں نے تھوڑی ٹریٹمنٹ دی، بحال ہوئے تھوڑے سے، تو انہوں نے بتایا کہ جناح صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ تو اتنے بیمار ہیں۔ تو انہوں نے یہ اب فریڈم ایٹ مڈ نائٹ نے اس واقعے کو لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناح کے چہرے پہ کوئی خاص تاثر نہیں ابھرا، وہ اسی طرح سے جو ہے وہ یعنی وہاں پہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہاں مجھے پتہ ہے یہ میری بیماری ہے۔ تو معزز خواتین و حضرات، تب جناح نے اس ڈاکٹر سے ایک عہد لیا کہ وہ اس کو راز میں رکھیں گے۔ تو ڈاکٹر نے وہ جو فلم تھی اس کو اس پہ ایک لفافے میں ڈالا، اس پہ کوئی نام نہیں لکھا، اس کو اپنے سیف میں بند کر دیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو برٹش CID تھی یہ بہت ایفیشینٹ تھی، اور یہ بڑی خبریں دیتی تھی، بڑی نظر رکھتی تھی، اور یعنی کوئی چیز بھی ہوتی تھی، چھوٹی چھوٹی چیز ہوتی تھی، ان کے گھروں میں لوگ گھسے ہوئے ہوتے تھے، یعنی یہ جو ہے وہ خبر دیتی تھی کہ کیا لیڈر کر رہے ہیں، کیا ان کے ساتھ ہو رہی ہے، کیا کھا رہے ہیں۔ لیکن جناح کے متعلق یہ بتانے میں ناکام رہے کہ وہ بیمار ہیں، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جناح کو یہ کہا گیا کہ بس آپ 1.5-2 سال جو ہے وہ زندہ رہیں گے۔ ڈاکٹر پٹیل نے کہا تو، اور جو صورتحال بتائی تو اس میں انہیں مشورہ یہی تھا کہ وہ چھوڑے سب کچھ، سیاست کو ختم کریں، اور وہ چلے جائیں کسی سینیٹوریم میں۔ اس وقت یہ اینٹی بایوٹک تو نہیں ہوتی تھی، اس وقت یہی ہوتا تھا کہ پرفضا مکان میں چلے جاتے تھے، مقام پہ وہ چلے جاتے تھے، کوئی جو بھی مریض ہوتا تھا۔ سینیٹوریم آپ دیکھیں، ساملی سینیٹوریم ہے، اسی طرح سے مانسرا سے آگے ایک سینیٹوریم بنا ہوا ہے، اس طرح کوئٹہ زیارت میں سینیٹوریم بنا تھا۔ اس زمانے میں یہ ایک TB کا علاج یہ ہوتا تھا
یہ کچھ لوگ جو ایسے پروپیگنڈا کرتے ہیں نا بدقسمتی سے کہ جی انہیں پھینک دیا گیا، جی وہاں پہ پھینک دیا گیا، بھئی وہ علاج ہی اس وقت یہ ہوتا تھا، جاہل لوگوں کا تو کوئی علاج نہیں ہے، لیکن بہرحال ٹی بی کا علاج ایک یہی تھا کہ وہ آپ ڈائٹ بہتر کر دو، حالات بہتر کر دو، لیکن قائد اعظم نے جنگ لڑنی تھی، کیونکہ بعد میں ماؤنٹ بیٹن نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ جناح اتنے بیمار ہیں تو میں اس کو ڈیلے کر دیتا، میں اس کو پارٹیشن کو ڈیلے کر دیتا، اور اس بات کا اگر پتہ چل جاتا نہرو کو، وہ بھی ڈیلے کر دیتے، پٹیل بھی ڈیلے کر دیتے، اور گاندھی تو پہلے ہی چاہتے تھے کہ یہ نہ ہو۔ لیکن یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ جو برٹش CID ہے اس سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی، کیونکہ وہ تو ٹھیک ہے، کیمرہ وہ جو فلم ہے وہ تو پڑی تھی اور ڈاکٹر پٹیل نے بتایا نہیں، نہ اس سے کسی نے پوچھا، یا وہ بڑے عظیم ہے، محسن ہے ہماری پاکستان قوم کے، لیکن جو بہت سی علامات تھیں کہ جناح کو کھانسی آتی تھی، ٹی بی کی باقاعدہ علامات ہوتی ہیں نا جو آپ جان کے بوجھ سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بعض میں تو انہیں خون بھی آتا رہا، اور کھانسی تو انہیں اکثر آتی تھی کیونکہ وہ بہت سگار پیتے تھے، بہت سگریٹ پیتے تھے۔ تو لیکن جناح نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ وہ سینیٹوریم چلیں جائیں، اپنی جان بچائیں، اس کا میں لڑوں گا اور میں کامیابی حاصل کروں گا، اور وہ لڑے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ قائد اعظم نے یہ جو لڑائی کی وہ اتنے شدید بیمار تھے، جب سارا کچھ کر رہے تھے بہت ہی شدید بیمار تھے کہ کوئی شخص سوچ نہیں سکتا کہ وہ اپنا بیڈ بھی چھوڑے گا، وہ ہسپتال کے علاوہ، دوائیوں کے علاوہ، ڈاکٹروں کے علاوہ کسی سے ملے گا، لیکن جناح ملے۔ انہوں نے جو ہندو لیڈر ہیں ان کو فیس کیا، انہوں نے پریس کو فیس کیا، انہوں نے ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ مذاکرات کیے، اس کے بعد انہوں نے پاکستان میں آئے، یہاں گورنر جنرل کے طور پہ اپنی ذمہ داریاں سنبھالی، آؤٹ لائنز اس ملک کی بنائی، بہت سے اہم فیصلے کیے۔ یہ کیا شخص تھا یار، یہ کیا تھا؟ کیا یہ جناح کو جو سینیٹوریم میں ہونا چاہیے تھا وہ میدان جنگ میں تھا، وہ آپ کے لیے تھا، وہ میرے لیے تھا، ان کے ساتھ اس قوم کی، اس ملک کی دوائیں کھڑی تھی جناح، اس لیے جو ہے انہوں نے وہ جنگ لڑی۔ ڈاکٹر پٹیل کی عظمت کو سلام، لیکن جناح جو ہے ان کی قوت ارادی، ان کا جو ڈٹرمنیشن ہے اور ان کا جو اللہ پہ فیتھ تھا وہ بھی باکمال تھا، اور انہوں نے بڑی زبردست جنگ لڑی اور کمال جنگ لڑی کہ انہوں نے انگریزوں کو بھی ہرا دیا، انہوں نے ہندوؤں کو بھی ہرا دیا، اور انہوں نے ان مسلمان لیڈروں کو بھی ہرا دیا جو مسلم لیگ کے خلاف تھے، لیکن جناح کے عزم نے پاکستان ہمیں دے دیا۔ جب بھی ہم پاکستان کو یاد کریں تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جناح نے پاکستان کی فیصلہ کن لڑائی جو ہے اس وقت لڑی تھی جب وہ سخت بیمار تھے، اور ڈاکٹروں کے مطابق انہیں سینیٹوریم میں ہونا چاہیے تھا، انہیں بیڈ پہ ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ قوم میں سب سے آگے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ سائیڈ پہ ہو گئے تو یہ جنگ جو ہے یہ جیتی نہیں جا سکے گی۔ اللہ ان کے درجات بلند کرے، اللہ آپ کا حامی و ناصر۔